اچھا اس کانٹیکس کے اندر یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہاں پہ کیا ہو کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ اس وجہ سے کیا کیونکہ امریکہ کو باگرام چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے افغان حکومت کو، تو انہوں نے یہ امریکہ کے کہنے پہ کر دیا۔ کرنٹ رجیم اگر آپ دیکھیں نا افغانستان کی طالبان کی، تو یہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے پشتونز کے اوپر ہے، ساری کی ساری تقریباً۔ اب تو کوئی اسلام کا تو ذکر ہو بھی نہیں تھا نا، تو ٹوٹل ایک پختونستان اور جو پختون نیشنلزم جو ہے اس کی بات، وہ بیسیکلی اصل موٹیویشن ہے اس کے پیچھے، اسلام کی موٹیویشن تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا ان کا پاکستان آنے کے حوالے سے بڑا اختلاف ہے ملا عمر کے، کیا پاکستان آئیں یا نہیں آئے؟ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو نکل کے آتی ہے سراج الدین حقانی صاحب کی۔ سراج الدین حقانی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے جو ذاتی فیصلے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر ہم ساری چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے اختلاف کیا کس کو رہے تھے انڈائریکٹلی ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب۔ اس کے بعد ان کے نئے چیف بنتے ہیں حکیم اللہ محسود TTP کے۔ حکیم اللہ محسود کے دور میں سانحہ ہوتا ہے APS کا، جو ہمارے بچوں کے انہوں نے ہمارے بچوں کو جو قتل کیا تقریباً 150 کی تعداد میں، اس سے دردناک واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا۔ اب ایک تصویر نکلتی ہے اور بالکل جینوئن فوٹو ہے، وہ بالکل کلیئر فوٹو ہے، وہ اس کے اندر سراج الدین حقانی صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اچھا، اور حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ امامت کروا رہے ہیں نماز کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان کا اسلام پاکستان سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں، کچھ زیادہ احکامات وہاں نافذ ہے۔ اب انہوں نے جو شریعت سمجھی ہے نا، انہوں نے شریعت سمجھی ہے ایک عورت کے اوپر شریعت، دوسری سزاؤں کے اوپر۔ کوستان کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ سارا وہاں پہ ریڈ ریسپنڈلز وغیرہ سارے معاملات ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں پھر وہاں پہ یہ انریسٹ کیوں نہیں ہے، وہاں پہ ساری چیزیں کیوں نہیں، گلیت بلتستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ایک جینوئن کوسچن ہے یہ۔ 1848 میں پنجاب سب سے کم عرصہ انگریز کی غلامی کے اندر ہے۔ اس ٹائم یہ جتنا بھی آپ کا ہمارا جو KPK کرنٹ جو KPK کا ایریا ہے سارا کا سارا یہ پنجاب کے لایا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دی ریوائول ایکسپیرینس۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ 1-2 مہینوں کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایک فنامنا انفولڈ ہوا اور پھر ایک خاص سمت میں جا کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا۔ وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا معاملہ، TTP کا معاملہ۔ کس طریقے سے وہ یہاں پر اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر اسٹیٹ نے کریک ڈاؤن کیا اور یہاں تک کہ افغانستان کے اندر جا کے بھی اسٹرائکس کی گئیں۔ بہت سے سوالات ہیں جو اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بہت سے جو دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ طالبان کے ساتھ ایک بڑا گہرا قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے تو بڑی یہ شاکنگ چیز ہے کہ وہاں کے جو افغان طالبان ہیں وہ کیسے یہاں کے جو پاکستانی طالبان ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایک ایکٹر ہے اس سے ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی، کیونکہ وہ تو آئیڈلائز کرتے ہیں کہ طالبان جو ہیں جنہوں نے جو سپر پاورز کو وہاں پہ شکست دی، اور وہاں پہ اب جیسا کہ ان کا ایک رول چل رہا ہے طالبان کا، تو وہ تو ایک طرح سے وکٹری تھی اس امت مسلمہ کی، یعنی اس کو ایسے ہی سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ وہاں کی جو رجیم ہے وہ پاکستانی رجیم کی طرف ان کی ہاسٹیلٹی ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ جو کہ پاکستان کا دشمن ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اپنی ٹائز اسٹرانگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈسٹربنگ مطلب سینز ہیں ان سب لوگوں کے لیے۔ ہم تو پہلے سے یہ بات کہتے تھے کہ طالبان کو آئیڈلائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ملا عمر ان کی جو اسٹرگل تھی، ان کا اخلاص تھا، وہ اپنی جگہ پر، ان کی جو اسٹرگل کا نتیجہ تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھا، اور وہ ایک ڈفرینٹ ایک فنامنا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب کے جو طالبان ہیں، کہ اس میں بہت سے جو فیکشنز ہیں وہ اس سے انیشل جو طالبان کا گروہ تھا اس سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ وہی طالبان ہیں جو ملا عمر نے جن کو اسٹیبلش کیا تھا، یا یہ کچھ اور لوگ ہیں؟ اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے، افغانستان کے اندر ڈائنامکس اس وقت کیا ہیں، اور TTP کا اوریجن کیا ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں انشاءاللہ جو اس پوڈ کاسٹ میں ہم کور کریں گے۔ بہت اہم ایپیسوڈ ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ بریک کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر فہد بھائی موجود ہیں، ہماری میڈیا ریسرچ ٹیم کے ممبر ہیں۔ فہد بھائی، پہلے تو یہ ہے کہ کافی عرصے بعد آپ کا آنا ہوا، تو کافی لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ بھی وہ فہد بھائی کدھر گئے، تو خیر بیمار ہو گئے تھے۔ خیر آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ کافی بہتر ہوں، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج موجود ہوں سب کے سامنے۔ جی، تو ہم بس آپ کو مس کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں جیو پولیٹیکلی بھی، اور خاص طور پہ ہمارے جو نیبرہڈ کے اندر جس طرح یہ سارے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں۔ تو خاص آج کا جو ہمارا
ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر پہلے افغانستان کا سینیریو ہمیں سمجھ میں آئے نا, تو پھر ہم یہاں کا جو سارا سینیریو ہے TTP والا اس کو دیکھیں گے. یہ افغانستان میں جو ملا عمر تھے اور انہوں نے جو طالبان کی جو تحریک کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے بعد وہ کامیاب بھی ہوئے, اور وہ پہلی جو حکومت ان کو ملی تھی اس کا مزاج بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے اس حکومت سے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا اب جو ہے طالبان ان میں کرپشن آ گئی ہے, ان میں کوئی اور لوگ شامل ہو گئے ہیں؟ تو لیکن مطلب اگر دیکھا جائے تو اس میں ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں, ملا یعقوب بھی اس فیکشن کا حصہ ہیں, تو بہت سی کنفیوژن ہے. تو اس کا تھوڑا سا وہاں کے ڈائنامکس کا تھوڑا ہمیں بتائیں کہ افغانستان کے اندر کس طرح سے یہ ڈویژنس ہیں. پھر حقانی نیٹ ورک کا نام سب نے سنا ہوگا, جاؤدین حقانی, ان کا ان کی اپنی ایک تحریک رہی ہے, بڑی اسٹرانگ تحریک رہی ہے. اچھا, وہ بھی اب اس نئے طالبان سیٹ اپ میں اس کا حصہ ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں. تو یہ سارا ماجرا تھوڑا سا ہمارے سامنے واضح کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو طالبان کو ایڈلائز کیا کرتے تھے وہ تو بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. سب سے پہلے تو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہماری جو بھی اس حوالے سے بات ہوگی نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آئیڈیلائز کس چیز کو کرتے ہیں. ہم تو ظاہری بات ہے یہی چیز ایک کہتے ہیں کہ یار دنیا کے اندر نا یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کے اکٹھے رہنا چاہیے اور ساری چیزیں ہماری مشترکہ ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو فی الحال آپ مانیں نہ مانیں لیکن وہ ہیں, اس کو ڈینائی نہیں انسان کر سکتا. وہ کیا ہے کہ اب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو آ گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک لائن بھی لگی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو یہ بنا دیا کہ کیونکہ ہمارا ایک نیشن اسٹیٹ کا سارا معاملہ تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے, ہم نے اس کو چھوڑ ہی دینا, ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے میدان اس طرح کھلا چھوڑ دیا ہے وہاں پہ. تو میدان اس طرح کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے یہاں پہ, تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اپنا نظریہ لازمی رکھنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, انسان کو دماغ کھول کے اپنا نا وہ ساری چیزوں کو ایک انالائز کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے افغانستان کی, ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی, میں تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا, جس طریقے سے انہوں نے ساری جنگ لڑی سوویتس کے خلاف, باقی سارے جتنے بھی معاملات ہیں. تو ملا عمر کی جو ہسٹری ہے نا بہت بڑی ایک منفرد قسم کی ہسٹری ہے ان کی. ملا عمر بیسیکلی ایک مسجد تھی, تو اس مسجد کے امام تھے, اور ایک آدمی ہے وہاں پہ, ان کا نام ہے حاجی بشار نورزئی. حاجی بشار نورزئی وہ بیسیکلی وہاں کے ایک طرح کے سمجھ لیں کہ ڈرگ لارڈ بھی تھے افغانستان کے, اور اسمگلنگ کے جتنا بزنس ہوتا تھا ان کا یورپ تک کنیکٹیڈ تھا سارا. تو ان کے ذریعے نا انہوں کو جب سارے وہاں پہ مختلف گروپس وغیرہ بن گئے, کسی نے کون سا علاقہ سنبھال لیا اس ٹائم, کیونکہ طالبان نہیں تھے بنے ہوئے اس ٹائم, خالی مجاہدین کہا کرتے تھے ان کو. یہ طالبان بعد میں وہ کنسیپٹ جتنا بھی ہے, مختلف فیکشنز تھے, مختلف فیکشنز تھے اور کافی ساری چیزیں تھیں. تو مطلب ڈیوائیڈڈ تھا پورا کا پورا افغانستان. تو اس طرح کرتے کرتے ان نے وہاں پہ پھر ایک میٹنگ کال کی. تو میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں, اس میں میٹنگ انہوں نے کال کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نا یہاں سے اپنا ایک اسٹارٹ کرتے ہیں سارا معاملہ. تو اس میں جب انہوں نے نام لیا ملا عمر کا, ملا عمر کو کوئی جانتے بھی نہیں تھے, ان کا جو قبیلہ ہے وہ بھی کوئی بہت مشہور قبیلہ بھی نہیں تھا, اور ان کے پھر خاص پھر اپنے قبیلے کے اندر ان کی اتنی زیادہ کوئی پذیرائی تھی, کوئی قبیلے کی کوئی ہیڈ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایک مسجد کے امام تھے, مسجد کے ساتھ ان کا گجرا تھا, وہاں پہ ان کی وائف تھے اور یہ گٹھے وہاں پہ رہا کرتے تھے. چھوٹی سی فیملی تھی ان کی اس ٹائم, تو ان کے ملا یعقوب بھی شاید غالباً پیدا نہیں تھے ہوئے. تو یہ سارا معاملہ ہوا. پھر وہاں سے چلتے 15 لوگوں سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا, اور وہاں سے کندہار اور یہ آگے پھیلتے یہ سارے غزنی, یہ سارے علاقے انہوں نے قبضے میں لیے, اور وہاں سے ساری ان کی کمپین چلی. 96 کے اندر پھر وہ حکومت جس طرح بنی وہ سارے معاملات ہوئے. تو وہ کرتے کراتے 2001 کے اندر جو سارا معاملہ ہوا. اب آتے ہیں کہ ان کے اندر ڈویژن کی پیدا ہوئی ہے. ملا عمر فوت ہو گئے تھے 2013 کے اندر تقریباً. اچھا, غالباً 2012 بات ہے کہ مطلب نہیں ہے, بالکل تقریباً بعد میں انہوں نے چھپائی تھی افغان طالبان نے یہ بات. کچھ بعد میں ہوا کہ اعلان 2016 میں میرے خیال سے ہوا تھا. ان کو بیسیکلی TB کا مرض تھا, تو اس وجہ سے یہ خود ہی فوت ہو گئے تھے. البتہ کچھ امریکن سورسز کہتے تھے کہ ہم نے مار دیے, لیکن وہ بالکل بے بنیاد باتیں. بعد میں امریکن نے خود ان کو کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو البتہ انہوں نے وہ ایک بہت بڑا ایک کہیں ہلچل نہ مچ جائے, کیوٹک سچویشن نہ بن جائے وہاں پہ, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی. بعد میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ملا ان کے جو دوسرے ہیں اپنا شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ, یہ جو ہیں یہ ان کے امیر بنے, اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب یہاں پہ آتا ہے کہ فرق یہاں پہ کدھر ہے. دیکھیں
3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی. افغان یہ جو کرنٹ رجیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اس کرنٹ رجیم کو دیکھتے ہوئے 3 چیزیں جب تک آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں اور پچھلے کا فرق کیا تھا. سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ بنیادی چیز نیشنلزم کا بہت بڑا فرق آ گیا. نیشنلزم کا فرق آنے کی وجہ جو ہے ڈیورنڈ لائن ہے. ڈیورنڈ لائن کو یہ آپ دیکھ لیں, کل کا بیان ہے, ابھی کل کا ہی بیان ہے یہ مولانا یعقوب کا. مولانا یعقوب وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں اور قطر کے اندر ہی بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ڈیورنڈ لائن کے اوپر بات نہیں اور ہم اس کو بارڈر تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اب پوچھنا تو یہ چاہیے کہ آیا یہ کوئی اسلام کے حوالے سے نہیں کر رہے یا اپنی نیشنلزم کے حوالے سے نہیں کر رہے؟ ظاہری بات ہے نیشنلزم کے حوالے سے نہیں کر رہے. اب تو کوئی اسلام کا تو ذکر ہو بھی نہیں تھا نا, تو ٹوٹل ایک پختونستان اور جو پختون نیشنلزم جو ہے اس کی بات, وہ بیسیکلی اصل موٹیویشن ہے اس کے پیچھے. اسلام کی موٹیویشن تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن جو مولا عمر کا آپ نے بتایا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ فنامنا تھا, ایک سیپریٹ فنامنا تھا, اور مطلب وہ اب یہیں پہ میرے خیال میں یہ جامعہ حقانیہ سے وہ پڑھے اور ادھر سے پڑھ کے پھر وہاں پہ گئے اور پھر جامعہ حقانیہ سے سراج الدین حقانی صاحب, ان کے والد صاحب جلال الدین حقانی, ان کے ماموں جو تھے یہ سارے جامعہ حقانیہ سے پڑھے, اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حقانی لگتا ہے. یہ بیسیکلی زادران قبائل سے ان کا تعلق ہے. جو سراج الدین حقانی صاحب ہے نا, زادران پتی کا خوست, یہ جو پروونسز ہیں نا سارے, یہ اس سائڈ سے ان کا تعلق ہے زیادہ, کابل کے قریب. یہ جو گروپ ہے دوسرا ملا عمر صاحب کا, یہ ملا عمر زیادہ تر جو انہوں نے بعد میں جو اچھا ان کا پاکستان آنے کے حوالے سے بڑا اختلاف ہے ملا عمر کے, کیا پاکستان آئے یا نہیں آئے. تو ملا عمر کے حوالے سے زیادہ جو مستند جو سورسز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ پاکستان ہے, ایک دفعہ وزیرستان کے علاقوں میں یہ ایک دفعہ آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ملا عمر کا البتہ یہاں پہ آنا جو ہے نا اس طریقے سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں. اس تحریک کے بعد لیکن پہلے تو پڑھے تو یہیں نہیں ملا عمر یہاں نہیں پڑھے. اچھا, ملا عمر یہاں نہیں پڑھے. ملا یعقوب کراچی کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, ملا یعقوب کا کافی سارا ٹائم گزرا. سراج الدین حقانی یہاں پہ رہیں. اس کے بعد ملا عبدالغنی بردر جو ہیں, ٹھیک ہے, ڈپٹی ہیں, ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ یہاں پہ رہیں. ان کے بہت سارے جو طالبان کی جو لیڈرشپ تھی نا, یہ کوئٹہ شورا جو بنی تھی نا, تو اس کے بعد یہ کافی سارے یہاں پہ آ گئے تھے. لیکن ملا عمر کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. ملا عمر زیادہ تر ان کا ٹائم جو تھا افغانستان کے اندر ہی گزرا تھا. لیکن ملا عمر کی اگر آپ آج کل ایک اخبار کا ایک ٹکڑا بڑا وائرل ہوا ہے. ملا عمر نے کہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ, افغانستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو ملا عمر کی سوچ, ملا عمر کا ویژن بہت ہی زیادہ مختلف تھا ان سے. ملا عمر, اس کی وجہ یہ تھی کہ ملا عمر نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو نہیں تھے لے کے جا رہے, وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لے کے جا رہے تھے. تو یہ سارا معاملہ تھا. یہ بیسیکلی سب سے جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ نیشنلزم ہے. تو باقی 2 چیزیں جو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پھر جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں. تو ملا عمر کا جو معاملہ ہے, یعنی آپ نے کہا کہ وہ ایک خاص نظریے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آرگنائز کیا مختلف لوگوں کو اور ایک تحریک اسی بنیاد پہ کھڑی کی. لیکن یہ جو اس سے پہلے بھی سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ تھے, مختلف وار لارڈس تھے, جو مختلف ٹرائبز ہیں اور ان کی اپنی اسٹرگل چل رہی تھی. اچھا, اب جو بعد میں یعنی جو اب کا جو اس وقت معاملہ ہے, ابھی جو رجیم ہے وہاں پر, وہ تو لگتا ہے جیسے ملٹیپل فیکشن سے مل کے بنی ہوئی ہے. اس کے اندر طالبان کے کچھ لوگ بھی ہیں, جیسے ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے ہیں, بڑا اس میں ڈیفینس منسٹر ہیں, بڑی کی پوزیشن پہ ہیں. اس کے علاوہ جلال الدین حقانی جو ہیں, ان کے بیٹے جو ہیں سراج الدین حقانی, تو وہ بھی مطلب اس میں ہیں. پھر وہ حقانی جو پورا نیٹ ورک جو ہے جو مشہور تھا, اس کے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, اب اس وقت کا بتائیں نا کہ یہ اس وقت کیا سینیریو ہے, یہ کیا کمپوزیشن ہے اس وقت. اب سب سے پہلے دیکھیں نا تو افغان طالبان کی کرنٹ لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں نا, تو اب سب سے پہلے ہم افغانستان کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. افغانستان کے اندر ازبک بھی رہتے ہیں, افغانستان کے اندر تاجک بے تحاشا رہتے ہیں, افغانستان کے اندر فارسی بولنے والے بہت زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں فارسی بولنے والے رہتے ہیں. افغانستان کے اندر پشتون بھی رہتے ہیں. کرنٹ رجیم اگر آپ دیکھیں نا افغانستان کی طالبان کی, تو یہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے پشتونز کے اوپر ہے, ساری کی ساری تقریباً. وہ پیچھے چلے جائیں, NRF وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. احمد شاہ مسعود تھے, ان کے بیٹے احمد مسعود, ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں, وہ وہاں پہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے بہت سارے گروپس. اب یہاں پہ افغان طالبان کے اندر بھی ڈویژنز آئی ہوئی ہیں. وہ کس طرح ہوئی ہیں, میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. سراج الدین حقانی صاحب کی. سراج الدین حقانی جو ہیں, یہ ان کا جو تعلق ہے, یہ خوست پتی کا, یہ جو پروونسز ہیں نا اس سائڈ, یہ یہاں پہ ان کا تعلق اس سائڈ پہ. جو دوسرے ہیں عبدالغنی بردر ہو گئے, ٹھیک ہے, امیر متقی ہو گئے, اور اس کے بعد یہ اپنا ہیبت اللہ خنزادہ ہو گئے, ملا یعقوب کے ہو گئے, ملا عمر کے بیٹے. یہ سارے کے سارے جو ہیں کندہاری گروپ ہے. اس کو کندہاری گروپ کہتے ہیں باقاعدہ. اب معاملہ یہ تھا کیونکہ سراج الدین حقانی, ان کے والد جلال الدین حقانی, ان کے ماموں نے, ان ساروں نے بڑی تگڑی لڑائی کی تھی. یہ جتنے بھی خود کچھ دھماکے وغیرہ کرنا شروع کیے تھے امریکنس کے خلاف, یہ کانسیپٹ ہی حقانی نیٹ ورک پورا لے کے آئے تھے.
کیونکہ ان کی قربانی زیادہ تھی، اس وجہ سے وہاں پہ سراج الدین حقانی صاحب کو ایک انہوں نے پوسٹ دے دی ہے کہ انٹیریئر منسٹر آپ ہیں، لیکن ان کا آپس میں بہت زیادہ کلیش ہے. اس کی دو میں مثالیں دیتا ہوں، دو حوالے دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلا حوالہ دیتا ہوں، آج سے تقریباً کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو نکل کے آتی ہے سراج الدین حقانی صاحب کی. سراج الدین حقانی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے جو ذاتی فیصلے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر ہم ساری چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے اختلاف کیا کس کو رہے تھے انڈائریکٹلی ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب. ٹھیک ہے، پھر ابھی میں آپ کو 3 دن پہلے کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں. 3 دن پہلے سراج الدین حقانی صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے اندر لڑائی کے اندر شرکت ہی نہیں کی وہ آج جو ہے وہ اوپر مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ امیر متقی صاحب کو. امیر متقی صاحب کو کوئی کردار نہیں تھا خاص اتنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کے 2 گروپ. اب ان کے اندر ایک اور چیز آئی ہوئی ہے بہت بڑی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا امیر ہوگا نا، جو ہماری تگڑی لیڈرشپ ہوگی وہ ساری کی ساری کنداری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مقدس گائے انہوں نے بنا دی ہے کہ کندھار کو ہونا ضروری ہے، کندھار کے علاوہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کندھاری گروپ جو ہے وہ فی الحال لیڈرشپ کے اندر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ڈومیننٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈومیننٹ ہے. اس دوسری سائڈ پہ سراج الدین حقانی صاحب کا جو گروپ ہے، اب حالانکہ یہ رہ رہے ایک ہی حکومت ہے لیکن ان کے آپس میں بہت شدید قسم کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ خالصتاً اسلامی معاملات ہوتے تو وہ اس طریقے کے نہ چل سکتے. اب معاملہ اسلامی تو نہیں رہا بالکل. اب تو مطلب اس طریقے سے چیزیں بھی نہیں رہی. پھر ان کا اگر آپ دیکھیں تاجک جو جتنی برادری ہے، تاجک برادری کے انہوں نے کوئی مجھے بتا دیں کوئی بڑے عہدے پہ، ازبک بتا دیں، کوئی فارسی بولنے والا بتا دیں، کوئی بھی نہیں. صرف اور صرف ایک پختون جو ہمارے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی کو رکھا ہی نہیں ہے وہاں پہ، کسی کو بھی نہیں رکھا. یہ صرف خالصتاً ایک پشتون رجیم ہے. اور پھر آپ کو ایک اور میں مزے کی چیز بتاتا ہوں اس میں. آپ اگر ابھی دیکھیں یہ اپنے ابراہیم ترورے ہیں، ٹھیک ہے، برکینا فاسو کے صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ کیپٹن تھے آرمی کے. انہوں نے نومبر 2022 کے اندر حکومت کا چارج سنبھالا ہے. انہوں نے 15 اگست 2021 کے اندر حکومت کا چارج سنبھالا ہے. اب برکینا فاسو کے خلاف امریکہ بھی بہت زیادہ شدید ہے، فرانس انتہا کو اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ کلونیلزم کا سارا وہاں پہ معاملہ انہوں نے اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیا ہے. انہوں نے تو بڑے زبردست، اس پہ بھی پورا ایک پروگرام کریں گے کہ انہوں نے کیا اصلاحات کی ہیں اور بڑی ایک زبردست، بہت زبردست، پورا ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے اس پہ. اچھا، ان کا معاملہ دیکھیں، وہ 1 سال بعد ان سے حکومت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی ویسٹرن ساری رجیم ان کے خلاف، ساری چیزیں ان کے خلاف. یہاں پہ بھی سیم سینیریو، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ وہاں برکینا فاسو کے حالات دیکھیں اور یہاں کے حالات دیکھیں، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تھوڑے دن پہلے ایک آرٹیکل آیا ہے، آرٹیکل چھپا، اس کے اندر بتایا کہ $16 ارب کا خالی سونا بیچ چکا ہے یہ برکینا فاسو. ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی معاملہ تھا سارا فرانس کو نکال کے انہوں نے اپنی آزاد فارن پالیسی رکھی ہے، کسی کے انفلوئنس کے اندر نہیں آئے. بالکل ایک چھوٹا سا ملک، لینڈ لاک کنٹری ہے، نائجر وغیرہ یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں افریقن کنٹریز. لیکن وہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق. اور پھر آپ اسلامائزیشن دیکھیں یہاں پہ افغانستان کے اندر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان کا اسلام پاکستان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں، کچھ زیادہ احکامات وہاں نافذ ہیں سزاؤں کے حوالے سے. اب وہاں پہ معاملہ کیا ہے، اب انہوں نے جو شریعت سمجھی ہے نا، انہوں نے شریعت سمجھی ہے ایک عورت کے اوپر شریعت، دوسری سزاؤں کے اوپر. آپ تیسری چیز مجھے بتا دیں کہ جس کو آپ مثال کے طور پہ فورن پالیسی ہے، کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ٹھیک ہے، امام محمد بن حسن الشیبانی، ٹھیک ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے بڑے انٹرنیشنل لاء کے اوپر ان کی اتنی مستند کتابیں ہیں. انہوں نے ان کو مشکل سے شاید ہی انہوں نے ہاتھ لگایا انٹرنیشنل لاء کے اوپر. ویسٹرن ان سے سیکھتے ہیں سارے، انہوں نے اس کو چھیڑا تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، فارن پالیسی ان کی دیکھ لیں تو اس کے اندر کہاں سے اسلام کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے سزاؤں کے اور عورت کے علاوہ کہیں پہ اسلام نہیں ہے. اگر یہاں پہ ملا عمر اگر اسلام ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی؟ کبھی بھی نہ ہوتی. پورے ملک کو گٹھا لے کے جا رہے ہوتے. ابھی ان کا برینڈ ڈرین ہوا ہے، لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو نہ اسلام کی سمجھ آ رہی ہے وہاں پہ، نہ کسی اور چیز کی. وہ ایک کیوٹک سچویشن ہے اور یہ رجیم زیادہ عرصہ چل بھی نہیں سکتی اس طرح. یہ ایک طرح کی سمجھ لیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے ایک طرح کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کو میں ایک مثال اکثر لوگوں کو دیتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا اس ٹائم افغانستان کے اندر، یہ محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے کا جو سعودی عرب تھا نا، یہ وہ ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ بھی سزاؤں والا سارا کانسیپٹ، عورتوں والا، یہاں پہ بھی وہی سارا کانسیپٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں. یہ سب کچھ بالکل سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے. چلیں، یہ جو اب آتے ہیں ہم اس میں، ہم نے افغانستان کا تھوڑا سا دیکھ لیا نا کہ افغانستان کے اندر مختلف فیکشنز کے ہیں. اور اب اس وقت کی جو رجیم ہے اس کی کمپوزیشن بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک تو ان کے پیچھے کوئی نظریہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نیشنلسٹ ان کا ایجنڈا ہے. اور اس میں مختلف لوگ ہیں، ظاہر بات ہے اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلامی نظریہ رکھتے ہوں گے، لیکن وہ اس پورے فیکشن میں کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ
یعنی کسی اسلام کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں ہیں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ اکٹھے، پختون نیشنلزم. پختون نیشنلزم. تو اس لیے پھر اب ظاہری بات ہے جو بھی اس حوالے سے جسٹیفائڈ ہوگا وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اور دوسری جو اہم بات آپ نے بتائی کہ اس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے ان مائنورٹیز کی جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، جیسے ازبکس ہیں اور تاجکس ہیں، یہ سارے ان کی کوئی ترک النسل ہیں، ترکمانستان کے بھی ہیں، تو ان کی بھی کوئی ریپرزنٹیشن یہاں پہ نہیں. تو یہ تو وہاں کا مسائل ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. اب یہاں پہ جو یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، یہ کیا فنامنا ہے، یہ کب شروع ہوا، کس نے ان کی سرپرستی کی، اور پھر یہ کافی عرصے سے یہاں پہ آپریٹو بھی رہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا، لیکن اب جا کے اسٹیٹ جو ہے بڑا ایک بروٹل کریک ڈاؤن ان کے اوپر کر رہی ہے. اچھا پہلے کیوں نہیں ہوا، یہ بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں ذہنوں میں کہ آخر یہ پتہ تھا کہ یہ سب لوگ شرنگیزی پھیلا رہے ہیں، ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، تو ان کے خلاف پہلے کیوں نہیں ایسا ایکشن لیا گیا، اور اب جو ہے ایسا ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے. اور جب ایکشن لیا گیا تو اس میں پھر اخوان طالبان جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی تکلیف ہوئی. تو یہ سارا ماجرا کیا ہے، یہ ٹی ٹی پی کا پورا فنامنا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹی ٹی پی کی سب سے پہلے ہسٹری ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بنی کیوں، وہ ایسی کیا وجوہات ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ وجود میں آئی. سب سے پہلے دیکھیں کہ جو ٹرائبل کلچر تھا نا ہمارا فاٹا کا، مشرف صاحب نے اس کو بالکل وہاں پہ چھیڑا جا کے ان کو، ٹھیک ہے. جب انہوں نے وہاں پہ چھیڑا نا تو اس کے ایک سمجھ لیں کہ ریئیکشن کے طور پہ ٹی ٹی پی وہاں پہ بنی تھی، اسلام کی بنیاد کے اوپر نہیں تھی بنی یہ. اب معاملہ کیا ہوا تھا، معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب آپریشن وغیرہ شروع کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جب افغانستان یہ کیونکہ پاکستان علیحدہ تھا اس ٹائم امریکہ کا، جب افغانستان کے اندر طالبان کو جب مار پڑتی تھی نا امریکنس کی صورت میں، تو وہ وہاں سے نکل کے، کیونکہ جو ہمارا بارڈر ہے یہ ہے 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ، ٹھیک ہے. پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر ہے یہ، 2640 کلومیٹر کا ایک انسیکیور بارڈر ہے یہ. اس کے اوپر فینسنگ 2022 کے اندر جا کے ہوئی ہے، اور وہ بھی چھوٹی موٹی فینسنگ ہے، وہ تاریں کاٹ کے کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے. $550 ملین انہوں نے وہاں پہ خرچ کر دیے، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں سے جب وہ ایک سیف لوکیشن کی تلاش میں ہوتے ہوتے وہ یہاں پہ آ جاتے تھے، ٹھیک ہے. ہمارے وزیرستان میں فاٹا میں امریکہ نے وہاں پہ ان پہ پریشر ڈالا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کرو، یہ وہاں سے بھاگ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر پاکستان نے وہاں پہ آپریشن وغیرہ لانچ کر دی، انہوں نے اپنی آرمی کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ شروع کر دی. تو اس طرح کرتے کراتے سراج الدین حقانی صاحب جو تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے جو دوسرا جو گروپ ہے جس کو کابل کا گروپ بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، تو ہم کابل کا گروپ بھی چلیں کہہ دیتے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے ان کو وہاں پہ بنایا، یہ سراج الدین حقانی صاحب نے ٹی ٹی پی کو، ٹھیک ہے. بیت اللہ مسعود جو تھے، بیت اللہ مسعود ٹی ٹی پی کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے، ٹھیک ہے، پہلے امیر کہہ سکتے ہو آپ ان کے. تو بیت اللہ مسعود کے حوالے سے یہ سارے معاملات چلتے رہے، ان کو انہوں نے وہاں پہ بنائی. یہ ایک ریئیکشنری فورس ایک طرح کی بنی، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ اسلام کا انہوں نے آ گیا بیچ میں. کیونکہ آپ شروع میں دیکھیں نا تو جب ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا 2005 6 7 8 9 10 11 12 یہ جو ٹائم پیریڈ تھا، آپ کبھی اسلام آباد میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ ٹیررزم پھیلی ہوئی تھی، کراچی کے اندر ہو رہے ہیں، لاہور کے اندر ہو رہے ہیں، راجہ بازار میں ہو رہے ہیں. مطلب اس طرح کے علاقے جو مطلب جو عام پبلک پلیسز تھی وہاں پہ دھماکے ہونا شروع ہو گئے. یہ ہمارے اس کی بات ہے، اسلام آباد کی ہم بیٹھے ہیں، اسلام آباد یہاں پہ اٹالین ریسٹورینٹ کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. میریٹ والا واقعہ ہوا تھا، وہ ایک بڑا ایک الگ معاملہ تھا میریٹ ہوٹل والا، کہ وہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے اس کی پوری. لیکن البتہ اس کے علاوہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا. ان کا نظریہ بالکل مختلف تھا. یہ آرمی کو پریشر آیا، مشرف صاحب کے اوپر حملے ہوئے تھے 2، ٹھیک ہے. یہ مختلف معاملات تھے ان کے. پھر یہاں سے کرتے کراتے آپ کو میں ایک بڑا مزے کے حوالہ دیتا ہوں. حکیم اللہ محسود جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے نا، بیت اللہ محسود، ان کو مارا تھا امریکنس نے ایئر اسٹرائک کر کے، ڈرون اسٹرائک کر کے ان کو مارا تھا. یہ مارے گئے. اس کے بعد ان کے نئے چیف بنتے ہیں حکیم اللہ محسود ٹی ٹی پی کے. حکیم اللہ محسود کے دور میں سانحہ ہوتا ہے اے پی ایس کا، جو ہمارے بچوں کے انہوں نے ہمارے بچوں کو جو قتل کیا تقریباً 150 کی تعداد میں، اس سے دردناک واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا. اب ایک تصویر نکلتی ہے اور بالکل جینوئن فوٹو ہے، وہ بالکل کلیئر فوٹو ہے. وہ اس کے اندر سراج الدین حقانی صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اچھا، اور حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ امامت کروا رہے ہیں نماز کی، ٹھیک ہے. ان کے آپس میں آنا جانا بہت تھا. اور معاملہ یہ تھا جو ٹی ٹی پی بنی تھی نا، یہ ٹی ٹی پی ہوتا اس طرح تھا، جب ان کو یہاں پہ جب پریشر کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ افغانستان جاتے تھے، افغان طالبان کو جا کے سپورٹ کرتے تھے. یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے. ٹی ٹی پی میں اور افغانستان ٹی ٹی اے میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل کوئی فرق نہیں تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مختلف قسم کا معاملہ ہے، یہ مختلف قسم کا معاملہ نہیں ہے. آپ اس کی ہسٹری ذرا دیکھیں، آپ پیچھے جا کے دیکھیں. حکیم اللہ محسود
سے پہلے بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ایک ہی سارا معاملہ یہاں پہ جڑتا ہے. ٹھیک ہے. ملا فضل اللہ کا دور دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس بات میں اب ملا فضل اللہ جب پھر حکیم اللہ محسود بھی ڈرون اسٹرائک میں مارا جاتا ہے، اس کو بھی امریکنز نے مارا ہے. ٹھیک ہے. پہلے دونوں کمانڈر ان چیف کو پاکستان نے نہیں مارا، تیسرے کو بھی پاکستان نے نہیں مارا، تیسرا بھی ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا ملا فضل اللہ. ملا فضل اللہ صاحب جب آتے ہیں وہ سوات سے ان کا تعلق تھا، تو اب ان کے اندر ٹی ٹی پی کے اندر نیشنلزم وہ شروع ہو گیا. کس طرح شروع ہو گیا؟ نیشنلزم کیا، ٹرائبلزم شروع ہو گیا. وہ اس طرح شروع ہو گیا کہ ان کے پہلے بھی محسود، دوسرے بھی محسود، تیسرے جو ہیں وہ سوات سے ان کا تعلق تھا، محسود نہیں تھے. اس کے بعد ان کے اندر سے یہ نذیر محسود، عبداللہ محسود، ان کے بہت زیادہ آپس میں معاملات گڑبڑ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ان چیف ہوگا نا، اس کا تعلق محسود قبائل سے ہونا ضروری ہے. ٹی ٹی پی ٹوٹ گئی وہاں پہ. ٹھیک ہے. اسلام ختم، ان کا جو اسلام تھا وہ ادھر کا ادھر ہی رہا. ٹی ٹی پی ٹوٹ گئی، ٹی ٹی پی کے ٹکڑے ہو گئے وہاں پہ کیونکہ ملا فضل اللہ بن گئے. پھر ملا فضل اللہ کو ڈرون اسٹرائک میں مارا امریکنز نے پھر دوبارہ سے 2018 کے اندر. نور ولی محسود، مفتی نور ولی محسود، سو کالڈ مفتی نور ولی محسود، یہ آتے ہیں. ان کی کتاب بھی ہے. اچھا. نور ولی محسود کی کتاب بھی 650 صفحے کی کتاب ہے. آن لائن پڑھی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ضعیف روایات کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر دیکھ سکتا ہے. پہلی روایت ہی مصنف ابن ابی شیبہ کی ڈالی ہے، وہ پہلی ضعیف. ٹھیک ہے. مطلب اس میں انہوں نے آرگومنٹ کیا بلڈ کیا؟ انہوں نے آرگومنٹ بیسیکلی انہوں نے بلڈ کیا کہ محسود، اس کی کتاب کا نام ہے انقلاب محسود. اچھا. ٹھیک ہے. انقلاب محسود، اس کے اندر بھی ٹرائبلزم، اس کے اندر انہوں نے فوج کے خلاف ساری بات کی کہ انہوں نے اس طرح ساری چیزیں کی تو ہم اسلام کا نام لیں. مطلب انہوں نے بہت لمبا چوڑا ایک آرگومنٹ اس میں پیش کیا انہوں نے. وہ 2017 دسمبر میں کتاب آئی تھی وہ، اور 2018 میں یہ چیف بن گئے تھے. اب معاملہ کیا ہوا؟ اب مفتی نور ولی محسود آئے نا، تو مفتی نور ولی محسود نے ری گروپ کیا پوری کی پوری ٹی ٹی پی کو، پوری کی پوری ٹی ٹی پی کو انہوں نے ری گروپ کیا. انہوں نے ڈائریکٹوریٹس اس کی بنائی، تقریباً 6 پہلے بنائی تھی، اب 8 بنا چکے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹوریٹس والی بات بھی انشاءاللہ میں آگے جا کے کھولوں گا کہ اس میں آگے معاملات سارے کی کس طریقے سے آگے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساری ٹی ٹی پی کو اس طرح ری گروپ کیا، ساری چیزیں ہوئی. تو اب اگر آپ ان کا نظریہ دیکھیں، اب میں اسٹیبلشمنٹ سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہوں کہ پورا پاکستان رکھتا ہے، سب رکھتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی بھی اختلاف رکھ سکتا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے، 2 چیزوں پہ میں بالکل اگری کرتا ہوں، ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو 2 نام انہوں نے دیے نا، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، مجھے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مفتی خوارج کی ڈیفینیشن بتا دے، ٹھیک ہے، اور ٹی ٹی پی کے کام بتا دے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اکثر لوگوں نے انہوں نے یہاں پہ اب یہ بھی اعتراض شروع کر دیا کہ یار نہیں یہ خوارج نہیں ہے، یہ خوارج نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ مطلب آپ بتا دیں جو لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کی لاشوں کو مسلح کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ دیکھ لیں ان کی اپنے شریعت ان کے اوپر خود کے اوپر کتنی نافذ ہے. وہ میں اب پوڈ کاسٹ کے اندر ساری چیزیں نہیں بندہ بیان کر سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو خود بخود جا کے سمجھ لگ جائیں گی. یہاں پہ ٹی ٹی پی کا یہ معاملہ تھا، اس طرح چلی، پیچھے سے افغان طالبان سپورٹ کرتے رہے، ان کی ریئیکشن کے طور پہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے. یہاں پہ ہم سارے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا. تو یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہ تو اب ٹی ٹی پی کا جو ہے معاملہ ہو گیا. ابھی اس وقت جو معاملہ ہوا کہ پہلے ان کی طرف سے جو ہے کچھ انریسٹ ہوا یہاں پہ پاکستان نے بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا، اور پھر وہاں جا کے اسٹرائکس بھی ہوئیں. اب خیر وہ پیس پیکٹ ہو گیا ہے ہمارا، اللہ کرے کہ یہ برقرار رہے. تو یہ ابھی اس وقت کیوں ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے نا یہ، کہ ابھی اس وقت ہی کیوں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اتنا زیادہ پھر ان کا انڈیا جانا، وہاں وزٹ کر کے جو ہے بڑا کلیئر پیغام دینا. تو یہ ذرا ابھی کا جو ہے وہ ذرا سمجھائیں. اب اس پہ آتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں نا تو افغان طالبان 4 سنبھالتے ہیں 15 اگست 2021 کو. ٹھیک ہے. اب 15 اگست 2021 سے لے کے ابھی یہ آ گئی ہے ہمارا ابھی 2025 کا اینڈ لگا ہوا ہے. اب یہاں تک دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے فوجی اور سویلین شہید ہو چکے ہیں. یہ 5000 کے قریب نمبر بنتا ہے. 5000 کے قریب یہ نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. 5000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے. بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر. میں ابھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا، یہاں پہ آنے سے پہلے 6 لوگ ابھی ہمارے ڈی ای خان کے اندر شہید ہوئے، 9 لوگ زخمی ہوئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے آرمی کے جوان مارے جا رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ سویلینز مارے جا رہے ہیں. ہمارا پورا کا پورا وہ کے پی کے جو ہے وہ انریسٹ ہوا ہوا ہے، بالکل کیوٹک سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب یہ سارا معاملہ چلتا گیا تو پھر 2-3 ایسے بڑے واقعات ہوئے. ایک دن 20 لوگ شہید ہوئے ہمارے، پھر دوسرے دن پھر 20 لوگ ہمارے شہید ہو گئے. مطلب یہ اس طرح سے جب 16 17 10 20 لوگ جب ہمارے شہید ہونا شروع ہوئے، اور پھر پاکستان کافی ٹائم سے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے، ان کو افغان طالبان کو. 2022 کے اندر بھی، مئی 2022 کے اندر ان سے ہمارے مذاکرات ہوئے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ.
ٹھیک ہے. وہ سپتمبر میں جا کے سپتمبر تک ہمارا سیز فائر ہوا. افغان طالبان کو ہم نے اس ٹائم انگیج رکھا کہ یار آپ ان کو کم از کم یہاں پہ نہ آنے دو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ معاملہ کہتے ہیں یار پشتون ولی ہماری ایک ثقافت ہے, ہمارا ایک معاملہ ہے, کلچر ہے ہمارا. کلچر اس طرح کا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر مدثر بھی آپ کا ایک حجرہ ہے نا, اور آپ میری ایک لڑائی ہو رہی ہے کسی سے, میری لڑائی ہو رہی ہے, میں آپ کے حجرے میں جا کے پناہ لے لیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ یہاں پہ پناہ دینی ہے, تو میرے پہ وہ فرض ہو جائے گا, آپ پہ فرض ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے پناہ دینی ہے, بجائے کسی چیز کے دیکھنے کے میری کس کے ساتھ دشمنی کچھ بھی نہیں, بس آپ نے وہاں پہ پناہ دینی ہے, یہ لازم ہے آپ پہ. یہ ان کا ایک کلچر ہے قبائل کا. ٹھیک ہے. اب یہ کلچر سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار چلو آپ کا قبائل کا کلچر ہے, سمجھ, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ آتے ہیں, لیکن یہ تو کلچر نہیں ہے نا کہ یار آپ کے قبائل, آپ نے جب ان کو پناہ دی ہے, آپ کے حجرے سے وہ فائر کر کے دوسرے مسلمان کو شہید کر دے. ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے ریئیکشن کے طور پہ, اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بالکل سیدھی سی بات کرنی چاہیے اس معاملے میں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائکس کی ہیں, میں یہ بہت دنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے, لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیشہ سنبھالنی چاہیے ان کو کہ ان کو کولیٹرل ڈیمیج سے بچنا چاہیے. سویلینز کی جان جو ہے وہ بھی اسی طرح قیمتی ہے جس طرح یہاں پہ ہماری جان قیمتی ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی مسلم تو ہمارے یہاں انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ اس کی اس سارے کانٹیکسٹ میں جو ہے بعض لوگ اب افغان قوم کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور بڑے غلط الفاظ میں وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو ان سے منسوب کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو بیچارے افغان مہاجرین ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ یار یہ افغانی ہیں ہی ایسے, ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. تو یہ بہت بڑا افسوسناک یہ طرز عمل ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے دینی طبقات کے اندر بھی یہ ڈسکشنز اس طرح سے ہو رہی ہیں, جو کہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ان کو تو کم سے کم باقی قوم کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی مطلب یہ ٹھیک ہے, ایک افغان اسٹیٹ جو اس وقت ہے وہ جس طرح بیہیو کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم بھی بڑے اسٹرکٹ بڑے اسٹرانگلی ہم جو ہے ان کو کنڈیم کریں گے, ان کی تمام حرکتوں کو, اور ان کے خلاف ہم بات بھی کریں گے. لیکن افغان قوم کو برا بھلا کہنا تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں. بالکل یہ زیادتی ہے. یہ دیکھیں نا آپ, افغان قوم کا اس کے اندر قصور نہیں ہے. افغان قوم نے TTP نہیں بنا کے ہمارے اندر یہاں پہ وہ انہوں نے انجیکٹ کی, اور ساری چیزیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس حوالے سے. باقی آپ اب اگر ہم پاکستانی ہیں, ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ہمارا ایک لگاؤ رہے گا, یا ظاہری بات ہے وہ ایک ایموشنل ایک سارے معاملات ہمارے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا افغان مہاجرین کو بھیجنے کی, تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ جو اب 2002 کی جو ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے شریعہ کوڈ کی, وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کو بھی اسی طرح, پھر ایسے لوگ ہیں جن کو 40 سال 50 سال, کسی کو 30 سال 20 سال. وہ تو اسلامی کے لیے تو ہمیں اسی مطابق دیکھنا چاہیے. اس لیے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں کیس بھی کیا تھا, اور وہاں پہ فیصلہ بھی ہوا کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ افغان رہ رہا ہے اور وہ شادی کرتا ہے یہاں پہ, تو مطلب اس والے سے اس کو بھی نیشنلٹی ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے ہمارے ہاں رجیم نے قبول نہیں کیا, جو کہ غلط چیز ہے. اس پہ خیر ہمارے بھائی ہیں ایڈوکیٹ عمر گیلانی صاحب وغیرہ جو ہیں اس پہ کافی آواز بلند کرتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کی ایک اس رسا کشی کے اندر جو ہے وہ قوموں کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور افغان قوم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اور افغانیوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. لیکن مطلب بات وہی ہے نا کہ یہ جو اس وقت سارا معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کی ٹائمنگ کی جو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ مئی کے اندر پاکستان کے خلاف کیا ہوا. جب سے یہ ٹرمپ آیا ہے, اور یہ جو ایک نیکسس ہے ان کا, یعنی ایکسس جو ان کا بنا ہے, ایک تو انڈیا ہے, پھر اسرائیل ہے, اور پھر امریکہ ہے. تو یہ اب مسلسل ایک طرح سے نا وار کو ہمارے وہ مسلط کر رہے ہیں, بلکہ مسلم کنٹریز کے وہ مسلط کر رہے ہیں. پاکستان پہ کرنے کی کوشش کی, پاکستان نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے وہ عزت رکھی, اور ایک اچھا رسپانس ہوا. پھر ایران نے بھی کسی حد تک جو ہے اس کا رسپانس دیا. تو اس ان دا ویک آف آل دس آپ کیسے ایسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فوراً جو ہے اس میں انفلوئنس ہے کہ وہاں سے یہ ان کی جو ہیں وہ تاریں ہل رہی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے مسئلہ خراب؟ اب یہ بھی آج کل ایک کانسپریسی چلی ہوئی ہے باگرام کی.
باگرام ایئر بیس کی. اچھا اس پہ ہم آتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن پہلے اس کو ذرا بتائیں. اسی کانٹیکس کے اندر یہ ہو. اچھا اس کانٹیکس کے اندر یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہو کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ اس وجہ سے کیا کیونکہ امریکہ کو باگرام چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے افغان حکومت کو, تو انہوں نے یہ امریکہ کے کہنے پہ کر دیا. حالانکہ یہ بالکل ایک جس بندے کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے, جو نظر رکھتا ہے نا ملکی حالات کے اوپر, وہ اس بات کے اوپر ہنسے گا کہ یار یہ کس طرح کی بات انہوں نے کر دی. اور پھر آگے رزلٹس آتے ہیں کافی ساری چیزوں کے. اس کا ایک رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ ہمارے قطر کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر ہماری کیا بات ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں, نہ باگرام کا ذکر, نہ کسی اور چیز کا ذکر, کسی چیز کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس بارے میں تو بات ہی نہیں, اس بارے میں تو افغان خود نہیں کہہ رہے کہ یار یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں. کابل کے ساتھ, کابل سے تھوڑا سا دور ہے وہ, تو وہ کیسے مطلب پاکستان لے کے دے دے گا, مطلب یہ کوئی عجیب سی بات. انہوں نے یہ اس میں بنایا ہوا ہے لوگوں نے یہاں پہ کہ یہ اس وجہ سے کہ پاکستان کو انہوں نے ایز اے ٹول یوز کیا ہے, ایز اے لیوریج یوز کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹرائکس کریں گے اور افغان طالبان پریشرائز ہو جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے باگرام آپ لے لو. مطلب یہ ایک عجیب سا انہوں نے سوچ بنائی کہ امریکنس کے کہنے پہ, حالانکہ امریکنس کے کہنے پہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہوا. یہ معاملہ ہوا بیسیکلی ایک ریئیکشن کے طور پہ. جس طریقے سے ہماری شہادتیں روز بروز ہو رہی تھی, اس کے ریئیکشن کے طور پہ پاکستان نے یہ ساری چیزیں کی, اور یہ ایک نیچرل چیز تھی. اس کے اندر کوئی کانسپریسی اس طرح کی کوئی چیز بالکل بھی مجھے کم از کم نہیں سمجھ میں آتی کہ مطلب اس طرح اگر ہوتی تو ہم بیان کرتے یار یہاں پہ. امریکہ کی طرف سے تو نہیں, لیکن کیا انڈیا کی طرف سے یہ ایگریشن تو نہیں کروائی جا رہی؟ ابھی دیکھیں نا, یہ ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. ان کا ایک سمجھ لیں جو اکثر قومیں ہوتی ہیں نا مختلف دنیا کی, ٹھیک ہے, اب ہندوتوا کی بھی ایک پالیسی ہے. ان کا ایک اچاریہ ہوا کرتا تھا, اس نے کتاب لکھی تھی جس کے اندر فورن پالیسی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی تھی کہ انڈیا کی یہ فورن پالیسی ہوئی. انہوں نے ایک اس میں بڑے مزے کی چیز لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو آپ کا پڑوسی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو آپ کی خراب رہے گی, لیکن آپ نے اپنے پڑوسی کو کور اس طرح کرنا ہے جو آپ کے پڑوسی کا پڑوسی ہے نا, آپ نے اس کے ساتھ اچھی بنا کے رکھنی ہے. وہ آپ کا دوست ہوگا تو یہ درمیان میں اس طرح ہوگا کہ یہ سینڈوچ بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی انڈیا پبلک پالیسی اٹھا کے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. اب معاملہ کیا ہے, اب ان کی اکنامکلی اتنی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے افغان طالبان کی, ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو مزے کے فیکٹ بتا دیتا ہوں یہاں پہ جاتے تھے کہ ایک لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار افغانستان کی اگر اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے تو ان کی جو کرنسی کیوں اسٹیبل ہے پھر اتنی, جس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. یہ اس وجہ سے اسٹیبل ہے کیونکہ نہ وہ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں نہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, وہ ود ان کنٹری وہ ساری ٹریڈ ان کی ہو رہی ہے. یہ جو ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے, یہ کرنسی اوپر نیچے ہوتی ہے, یہ تو ہوتی ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. جب وہ ہو ہی نہیں رہی تو ظاہری بات ہے وہ اسٹیبل ہی رہے گی. یہ اتنی کوئی ایسی بھی ہے نا کہ امریکہ جو ہے اس کو ان کو فنڈ کرتا ہے, امریکہ کی طرف سے بھی اس رجیم کو جو ہے فنڈ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے. بالکل. اب انڈیا والا جہاں پہ معاملہ دیکھتے ہیں, اب انڈیا بیسیکلی اب اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے کہ 2 فرنٹ وار, ٹھیک ہے. اب افغان طالبان کا یہ معاملہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا 2640 کلومیٹر کا سارا بارڈر انسیکیور ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فل فلیج اس طرح سے وار نہیں ہو سکتی زمینی جس طریقے سے مطلب بندہ گئے. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے اسی طرح کی پراکسی وار ہونی ہے, ساری چیزیں ہونی ہیں. امریکہ نے انڈیا نے افغانستان کو یہاں پہ انگیج کیا اس معاملے پہ. ظاہری بات ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, ہم کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ ہم یہ لے لو یہ دے دو, لے دے گی تھوڑی سی پالیسی سارے معاملات. تو وہاں پہ 6 دن کا 7 دن کا پروگرام چلایا, 6 دن کا ٹور, تو وہ 7 دن ہو گئے, ٹھیک ہے. 7 دن بعد واپس آئے وہ وہاں سے. اتنا لمبا ان کا, حالانکہ پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ان کا دورہ آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کے واقعہ بتاتا ہوں. انہیں ربانی گھر گئی تھی, ٹھیک ہے, افغانستان. تو ملا یعقوب صاحب کہتے ہیں میں ملتا ہی نہیں اسے, اپنے جو ہے وہ بڑے کسی کو بھیجو. مطلب ان کا رویہ اس طرح کا تھا, ٹھیک ہے. انہیں ربانی گھر سے ملے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کسی اپنے بڑے کو بھیجو. تو مطلب یہ میں آپ کو ایک بڑی خاص خبر دے رہا ہوں. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اب انڈیا کی طرف ان کا رویہ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی طرف ان کا رویہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور وجہ میں نے آپ کو صرف ایک چیز بتائی ہے, نیشنلزم. اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے 3 وجوہات بتائی تھی, ٹھیک ہے. اس میں ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہماری بات ہوگی, باقی 2 وجوہات ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ بات کرتے ہیں. بس جو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہی بات ہے, ایک تھیوری ہے کہ یہ TTP کا جو ہے اس وقت اسٹرانگ ہو جانا اور اسٹیٹ کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دینا, یہ ایک مطلب فطری طور پہ ہوا ہے. یعنی اس کا کوئی ایکسٹرنل ٹریگر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, کوئی ایکسٹرنلی کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہے اس ساری اسکلیشن کو, اور اس لیے پھر پاکستان نے بھی جو ہے
اس پہ بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا ہے. تو یہ ہم جو آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہے ایک فیکٹر یا یہ فیکٹر نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرنلی معاملہ ہے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ اچانک اس کو یا وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسٹرانگ ہوتی گئی ہے اور اب ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں اور وہاں سے وہ اپنا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس دو میں جو ہے دوسرا بھی پوائنٹ ہے کہ کیا ایکسٹرنل کوئی ایسا ٹریگر ہے جو کہ اس چیز کو مزید اسکیلیٹ کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں مفتی نور ولی مسعود نے نا پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی تھی. اس ویڈیو میں اس نے مسئلہ استعانت بیان کیا تھا. اس کو مسئلہ استعانت کہتے ہیں. مسئلہ استعانت کیا ہوتا ہے کہ کفار کی مدد سے جہاد کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ استعانت یہ زیادہ تر جتنی جہادی تنظیمیں یہ استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ استعانت کی جتنی روایات ہیں نا یہ زیادہ تر لی ہوتی ہیں انہوں نے جیسے ابن ہشام کی کتاب سے. ٹھیک ہے. سیرت ابن ہشام کی کتاب سے وہاں پہ زیادہ موجود ہیں. باقی ارد گرد آگے بھی ہیں. یہ تمام کی تمام روایتیں یا موضوع ہیں ٹھیک ہے یا یہ ضعیف ہیں. اس میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں. مسئلہ استعانت کے خلاف البتہ بہت ساری کتابیں. ایک کتاب لکھی تھی عمر رضا بریلوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کتاب لکھی تھی اس میں مسئلہ استعانت کے اوپر. انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی تھی. تقریباً رسالہ تھا 120 صفحات کے اوپر. اس کتاب کا میں نام بھول گیا ہوں. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ثابت کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیتیں پیش کر کے ثابت کیا تھا کہ کفار سے مدد لے کے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مفتی نور ولی مسعود نے کہا کہ کفار سے مدد لے کے جہاد ہو سکتا ہے. باقاعدہ ویڈیو بنا کے اس بندے تھوڑے دن پہلے. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ کیا ہوگا. میں وہیں پہ آپ کو یہی چیز سمجھا رہا کہ دو چیزیں ہیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے نا افغان طالبان اب ان کی بھی یہی سوچ ہے. مسئلہ استعانت میں وہ بھی سہم ہے کہ کفار سے مدد لے کے جہاد. انہوں نے ابھی پچھلا جو جمعہ ہوا ہے یہ آج سنڈے آج منڈے ہے اور یہ ابھی جو جمعہ جو فرائیڈے جو بھی گزرا ہے اس فرائیڈے کو انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر باقاعدہ مسجدوں میں اعلانات کروائے کہ پاکستان کے خلاف ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاد کرنے جا رہے ہیں. مدد کس سے لے کے جا کے جہاد کریں گے. انڈیا سے مدد لے کے جہاد کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹرنل پاورز ہیں ان سے مدد لے کے جہاد کریں گے. مین معاملہ وہی نور ولی مسعود والا آ گیا یہاں پہ. یہ انٹر لنکڈ ہو گیا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. انٹر لنکڈ ہو گیا. وہی مسئلہ استعانت آ گیا ساری. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری وہی چیز ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. انڈیا اس کو افغانستان کے یہاں سے انگیج کر کے ایز اے پراکسی وار پراکسی وار کھولنا چاہ رہا ہے ٹی ٹی پی کے تھرو پاکستان بی ایل اے کے تھرو پاکستان کے اندر. یہ ساری چیزیں. تو اس کی وہی چیز ہے کہ 3 باتیں اس میں 2 باتیں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 2 ایسی کون سی چیزیں جس کی وجہ سے یہ 3 بنیادی بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا 3 چیزیں تو یہ باقی جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا ڈسکس کریں. بالکل. اب یہ چیزیں اب وہ 3 چیزیں کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیورنٹ لائن تھی. ٹھیک ہے. کہ پاکستان اور افغانستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا یہ سارا افغانستان ٹی ٹی پی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. سب سے اس کی بڑی وجہ ڈیورنٹ لائن. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کل کی ویڈیو دیکھ لیں ملا یعقوب کی. ملا یعقوب نے صاف کہا ہے کہ ہماری اس پہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی اور ڈیورنٹ لائن کو ہم ایک بارڈر تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. حالانکہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ان کی اپنی اس کی جمعہ خان صوفی صاحب کی ڈیورنٹ لائن کے اوپر پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان سے بڑے نیشنلسٹ ہیں وہ کتاب پڑھیں آپ کو سمجھ لگ جائے ڈیورنٹ لائن ساری معاملات کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت لمبا وسیع ٹاپک ہے. یہ ڈیورنٹ لائن کا سب سے پہلا مسئلہ ایک. دوسری سب سے بڑی چیز ٹھیک ہے جو عام پبلک کو اس طریقے سے صحیح سمجھ نہیں آ رہی وہ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان امریکن سے وہاں پہ لڑ رہے تھے تو ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور جب افغان طالبان وہاں سے یہاں پہ آتے تھے تو ٹی ٹی پی کے پاس یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک آپس میں معاہدہ تھا کہ جب ہم فی الحال آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوگے تو آپ ہمیں اس طرح سے پھر فل سپورٹ کرو گے آپ کیونکہ ہم اس ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پے بیک کرنا ہے وہاں پہ. یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان ان کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ ایک نظریہ. ابھی ساری مختلف تنظیموں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں. افغان طالبان کا بھی یہ نظریہ ہے جو عام طور پہ تو نظریات موجود ہے کہ ہم ایک خطے میں اسلام نافذ کر کے وہاں پہ حکومت بنا کے اب اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے اب اس کو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو ایز اے پراکسی یوز کیا. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے یہی ہیں کہ امارات اسلامی افغانستان جو ہے نا وہ کے پی کے سے چلنا شروع ہو اور آگے پھیلتی جائے وہ. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ تیسری بہت بڑی وجہ کہ ان کا نظریہ بھی یہی ہے. نظریات کے سب سے پہلے معاملات ڈیورنٹ لائن کے معاملات اور پھر جا کے آپس میں ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یہ واہ اگٹھے مل کے لڑا کرتے تھے. میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دے دی ہے. حکیم اللہ مسعود بچوں کا قاتل اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سراج الدین حقانی صاحب. ٹھیک ہے. وہ تصویر موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں لگا بھی دیں گے ہم. ٹھیک ہے. لیکن وہ سینسرشپ والا تھوڑا معاملہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اچھا چلیں یہ تو اب تک کلیئر ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو
انریسٹ ہوتا ہے یا اس طرح کے حالات خراب ہوتے ہیں, سیکورٹی معاملات آتے ہیں, یہ اس KPK میں اور یہ بلوچستان میں کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس پہ پچھلے دنوں احمد ولی خان صاحب نے کوئی باتیں کی ہیں, لیکن بعد میں پھر ان کا سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں کہ اپڈیٹ ہو گیا, معذرت کے ساتھ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے, تو وہ کیا ماجرا ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا واضح اب میں آپ کو معاملہ تھوڑا واضح کرتا ہوں. اب دیکھیں جب مفتی نور ولی مسعود نے TTP کی کمان جب انہوں نے سنبھالی ہے نا, تو انہوں نے ڈائریکٹوریٹس بنائی تھی 8, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 6 بنائی تھی. 6 بنانے کے بعد انہوں نے اس کو بڑھا کے 8 کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر اب انہوں نے میاں والی بھی شامل کر دی اور ایک علاقہ اور بھی انہوں نے پنجاب کے 2 علاقے انہوں نے شامل کر دیے اس کے اندر. ان کا TTP کا باقاعدہ, یہ میں آپ کو خود نہیں, آپ ان کی کتاب پڑھ لیں, آپ ان کے نظریات دیکھ لیں TTP کا, آپ کو خود ساری چیزیں سمجھ میں لگ جائیں گی. انہوں نے جو بنایا نا معاملہ, انہوں نے کیا ہے کہ بذات ہم اس طرح کام کرنے کے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر مختلف چیزیں کرتے رہیں, اس سے ہمیں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا. ہم وہی ساری کی ساری جتنی اپنی طاقت ہے نا وہ ایک خطے کے اوپر ملبوس کرتے ہیں, جس طرح مولا فضل اللہ نے کیا تھا, سوات کے اوپر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. پھر ہم نے باقاعدہ آپریشن کر کے 2012 کے اندر ہم نے وہ سارا قبضہ جا کے چھڑایا تھا, اور ساری چیزیں جو ہوئی تھی 12 کے اندر نہیں, بعد میں شاید ہوئی تھی. اچھا, وہ سارا معاملہ ہوا اس طرح. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ TTP کے جو نظریات ہیں, جو ان کا پلان ہے, اس پلان کے اندر بیسیکلی فی الحال جو ہے نا پنجاب کے صرف 2 علاقے شامل ہیں. میاں والی کا علاقہ شامل ہے, اور میاں والی کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ KPK کی پولیس اور پنجاب کی پولیس اور ساتھ ہماری فوج, انہوں نے مشترکہ وہاں پہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا, اور انہوں نے باقاعدہ ایک پلان بنا کے وہ ساری چیزیں انہوں نے کی کہ ہم وہ جو ہے میاں والی میں ان کی انٹری جو ہے وہاں سے ان کی بلاک کریں گے, اس علاقے سے وہاں سے نہیں, میاں والی کی ان کی, اور اگزئی سے پیچھے گھومتے گھومتے وہ سارا علاقہ میاں والی کی ان کی انٹری ہم نے بلاک کرنی ہے. اب میں نے جب ان کو بتا دی کہ ڈائریکٹوریٹ سے انہوں نے بنائی 8, اس میں سے 6 KPK کی ہیں, اور کوئٹہ والا علاقہ بھی آ جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, بلوچستان کا جو پختون علاقے ہیں سارے. انہوں نے کیا, پہلے ہم یہاں پہ اسلام نافذ کریں گے, کنٹرول حاصل کریں گے, وہاں سے ہم آگے ڈائریکٹوریٹس اپنی بڑھاتے جائیں گے, پھیلاتے جائیں گے. یہ بیسکلی ایک پلان کا حصہ ہے. اس وجہ سے جو ہے معاملات وہاں پہ زیادہ تر خراب ہیں. اور پھر ایک اور بہت بڑی آپ کو وجہ بتاتا ہوں, یہ انتہائی اہم وجہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. TTP وہاں پہ اتنی ایکٹیو کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہاں کی لوکل سپورٹ, ٹھیک ہے, وہاں کی لوکل سپورٹ. اب لوکل سپورٹ کیوں ہے؟ سب سے پہلے ٹرائبل کلچر جو ہے ان کا, ٹھیک ہے. اب ٹرائبل کلچر جو ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی وزیر ہے, وہ TTP کے اندر کوئی وزیر کسی بڑا کوئی کمانڈر ہے, تو اس کی جو قوم ہوگی وہ بھی اس کو سپورٹ کرے گی. ساری نہیں کرے گی, لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. پھر یہ جو لوکل سپورٹ ہے نا, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ. مجھے آپ بتائیں TTP کے یہ جو مفتی نور ولی مسعود اور اس کے جو آگے چیلے ہیں سارے, یہ پنجاب میں آ کے گجرانوالہ میں اس طرح کی لوکل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی پنجابی ان کو اس طرح کی سپورٹ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. لوکل سپورٹ ہونا یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. مجھے اس کے اندر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. TTP کو کہیں کہ آپ پنجاب چھوڑ کے آپ بلوچستان چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور بلوچوں سے لوکل سپورٹ آپ لیں, آپ کو کبھی بھی لوکل سپورٹ نہیں دیں گے, کیونکہ ان کا ٹرائبل کلچر وہ ساری چیزیں ہیں, یہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی. اور لوکل سپورٹ میں آپ کو مزے کی چیز بتا, پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے, وہ ان کو تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا ہم وہ پورا گاؤں بھی اگر ہو جائے, کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو جائے, تو فرق نہیں, کولیٹرل ڈیمیج سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے, آپ کی اپنی عوام ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ کو بالکل فرق پڑنا چاہیے. سر اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. لیکن انہوں نے جو بات کی تھی کہ لوکلز, وہ بیسیکلی اس کے ریئیکشن میں تھی کہ لوکلز ان کو سپورٹ کرتے تھے وہاں پہ. اکثر کچھ لوکلز ان کو صحیح کسی وجہ سے سپورٹ کرتے تھے, اپنے ٹرائبل کلچر کے حوالے سے. کچھ بیچارے مجبور ہو کے ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں گھس آتے تھے. ایک واقعہ ہوا تھا اپنا قرم ایجنسی میں. قرم ایجنسی میں تقریباً 1 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ اسی طرح کچھ طالبان تھے, وہ اندر گھس کے رات کو کہ کھانا بناؤ اور یہ ساری چیزیں کرو. یہ اکثر لوگوں کے گھروں میں اس طرح گھس جاتے ہیں یہ کہ یہ سارا معاملہ کرو. تو اگلے دن وہاں سے صبح ہوتی ہے تو وہ ان کو گولیاں مارتے تھے. وہاں کے جو گھر والے تھے انہوں نے بعد میں باہر سے ہیلپ وغیرہ لے کے ان کو طالبانوں کو انہوں نے وہاں پہ مار دیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوں گے, TTP رہے گی نہیں پھر وہاں پہ. صحیح بات, لوکل سپورٹ بہت بڑا فیکٹر ہے. ہاں وہ تو ہے. لیکن ایک اور جو جیسے احمد ولی خان جس کے طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ انریسٹ کسی وجہ سے اور بھی ہے, اور وہ ہے یہاں پہ جو منرلس پائے جاتے ہیں, یہاں پہ جو معدنیات پائی جاتی ہیں. تو اب وہ کچھ طاقتیں ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ پاکستانی عوام جو ہے اس کو اس کی بھنک نہ پڑے, کیونکہ پھر معاملات جو ہیں ذرا ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے. ابھی تو ظاہری بات ہے, بڑی ان کو آزادی حاصل ہے کہ ان کو جہاں سے بھی اپروولز ملے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ایکسٹریکٹ کریں, جس طرح بھی کریں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کلیم کرتی ہے یہ کہ یہ جو ہے یہ تو ہمارا ہے اور اس پہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا, یا کم سے کم ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر یہ جو
ایگزیکیوشن ہے اس میں مسئلے آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا گہرا امپریشن ہے جس کا میں بتایا نا کہ احمد ولی خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اس میں دیکھیں جو پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرلز وغیرہ اور دوسرے منرلز ہیں یہ جو دریافت ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا وہ گلگت بلتستان کا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوہستان کا جتنا بھی علاقہ ہے نا, میرے خود بذاتی طور پہ ذاتی جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو کوہستان کے اندر رہتے ہیں اور ساری چیزیں. کوہستان کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہ سارا وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز وغیرہ سارے معاملات ہیں. مجھے یہ بتا دیں پھر وہاں پہ یہ انریسٹ کیوں نہیں ہے, وہاں پہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں, گلگت بلتستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ایک جینوئن کوسچن ہے یہ. پھر ایک اور چیز کا مجھے جواب دے دیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کون سی کمپنی ایسے ماحول کے اندر آ کے کام کرنا چاہے گی جہاں پہ ملیٹنسی اتنی زیادہ ہو, انسرجنسی اتنی زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ چل رہی ہوں, سیکیورٹی کی اتنے زیادہ. آپ کو میں مثال دیتا ہوں چائنا کی. چائنا کی بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئی کیوں؟ سیکورٹی حالات کی وجہ سے. جب وہ کمپنی چھوڑ کے جائیں گی تو نکالے گا کون وہاں سے؟ وہ یہ تو الٹا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے تو جا کے وہاں پہ کام ہوگا. یہ دنیا کا کون سا ایک مطلب لاجک لے کے آئے ہیں کہ وہاں کے حالات برے ہوں گے تو وہ معاملات ٹھیک ہوں گے. معاملات جب برے ہوں گے تو کمپنی سے نہیں آئیں گی, انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی. انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, نکلیں گے کس طرح؟ جب نکلیں گے نہیں تو پھر وہاں پہ وہ ساری کی ساری بات ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی. یہ بڑی ایک لاجیکل قسم کی بات ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال گلگت بلتستان لے لیں آپ وہاں پہ کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ حالانکہ گلگت بلتستان میں کمیونسٹ پارٹیز کے حوالے سے وہاں پہ بھی کافی ساری طریقے نکل رہے ہیں لیکن ملیٹنسی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ملیٹنسی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتی ساری اس طرح کی چیزیں. میں نے آپ کو کوہستان کی مثال دی, کوہستان کے اندر اتنی چیزیں ہیں اور اتنے بڑے لیول کے اوپر معاملات ہیں, کوئی وہاں ملیٹنسی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے وہاں پہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. ایک وہ آخری ایک پوائنٹ تھا کہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے تو دوسرے علاقوں میں جو ہے نا وہاں پہ دوسرے ترکمانستان. یہ بھی بات پر آپ نے کی تھی کہ یہیں پہ اتنا انریسٹ کیوں ہے, وہاں پہ ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, پھر ایران, وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہیں پر کیوں آخر جو ہے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا, اب یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان کا بارڈر لگتا ہے تو خالی پاکستان کے اندر یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. کبھی بھی جیو پالیٹکس کو, جیو اسٹریٹجی کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ وہاں کی جیوگرافی نہیں دیکھیں گے. جیوگرافی کو سمجھے بغیر آپ اس سارے سینیریو کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب آپ جیوگرافی دیکھیں پاکستان افغانستان کے 2640 کلومیٹر کے بارڈر کی, یہ سب سے پہلے تو انسیکیور ہے, باڑ وغیرہ کچھ نہیں, وہ ایک باڑ ہے وہ کاٹ کے نکل کے آ جاتے ہیں وہاں سے سب سے پہلی. اور بہت بڑا بارڈر ہے, یہ سیکیور ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. یہ اتنا 2640 کلومیٹر سے کدھر, مطلب بڑی مشکل سے, بہت بڑا بارڈر ہے. کنکریٹ آپ لگاتے تو ٹریلینز آف ڈالر آپ کے خرچ ہو جائیں ملینز کی بجائے. تو اتنا بڑا بارڈر ہے یہ. اب پہلا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ یہاں کی جیوگرافی. اب تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں, ترکمانستان, تاجکستان اور ازبکستان کی ہم جیوگرافی دیکھتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا دریا بہتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایمو ریور. ایمو ریور جو ہے نا وہ ایک نیچرل بارڈر ہے, وہاں کا نیچرل بارڈر ہے. ٹھیک ہے, اب جب بھی کوئی دوسری سائڈ پہ جب بھی جائے گا تو وہ پورا دریا اتنا وہ پار کر کے جائے گا, وہ دریا پار ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ ایک نیچرل بارڈر کا کام کرتا ہے. اور پھر ایران کا بارڈر اگر آپ دیکھیں تو ایران کے درمیان وہ اتنا بڑا صحرا کا بفر زون ایک طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ صحرا آپ کس طریقے سے وہاں سے کراس کر کے وہاں سے جاؤ گے. تو جیوگرافی کا انتہا کا بڑا فیکٹر ہے ایک. اور دوسرا سب سے بڑا اس کے اندر فیکٹر یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ساری جو رجیم ہے افغانستان کی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جس میں سب سے زیادہ کنداری ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے پختون ہیں. ان کا بارڈر آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. دوسروں کا کوئی بھی پختون والا معاملہ ہی نہیں ہے. کوئی تاجک ہیں, کوئی ازبک ہیں, ان کا تو اس طرح کا نہ ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ. ڈیموگرافی ایسی ہے کہ وہ نیچرلی یہ ڈیورنٹ لائن جو بیچ میں ایک بارڈر کھینچا گیا, یا یہ ایک آرٹیفیشل لائن ہی ہے. اصل میں تو یہ خطہ شروع سے جو ہے اس خطے کے ساتھ منسلک رہا ہے, اور کوئی خاص اس کے درمیان بارڈر, نیچرل بارڈر کوئی نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ وہ اس لیے یہیں پہ زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, یہیں پہ زیادہ. اچھا, میں ایک اور آپ کو ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے جاتے جاتے میں ایک بات کرتی ہوں, ایک الزامی جواب. ٹھیک ہے, جو میں اکثر اپنے جو دوست ہوتے ہیں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں, میں ان کو اکثر الزامی جواب دیتا ہوں اس کا. وہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ مسعود جو تھا نا, ٹھیک ہے, احمد شاہ ابدالی جو تھا, احمد شاہ ابدالی دورانی پوپل زئی سودو زئی, ٹھیک ہے, وہ جب آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں جو کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اٹک تک آ گیا اور یہ سارا معاملہ جی یہ افغانستان بن گیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. تو میں ان کو اس سے بڑا ایک الزامی جواب دیتا ہوں. پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے پنجاب کے, ٹھیک ہے, آپ اس دور کے نقشے اٹھائیں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سارے معاملات کیے تھے. پنجاب سب سے آخر میں انگریز کے کنٹرول میں گیا تھا 1848 میں. پنجاب سب سے کم عرصہ انگریز کی غلامی کے اندر ہے.
جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو سارا معاملہ تھا انہوں نے جب علاقے سارے کنٹرول میں کرنا شروع کیے تو اس ٹائم یہ جتنا بھی آپ کا ہمارا جو کے پی کے کرنٹ جو کے پی کے ایریا ہے سارا کا سارا یہ پنجاب کے لایا کرتا تھا. 1901 کے اندر انگریز نے اس کو جو ہے وہ پنجاب کی بجائے کہ NWFP اس کو کہا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور اس میں مزے کی چیز ہے, مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کے اندر جو باؤنڈری ہوتی تھی پنجاب کی وہ لگتی تھی کابل کے ساتھ اور غزنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب کابل اور غزنی کے ساتھ لگتی تھی اس طریقے سے پنجابی بھی کلیم کر سکتا ہے کہ کابل تک اور غزنی تک بارڈر جو ہے وہ پنجابی کا ہے. ٹھیک ہے. وہ حالانکہ احمد شاہ ابدالی کا معاملہ پہلے تھا, مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بعد میں تھا. جب بعد میں تھا وہ زیادہ کاؤنٹ ہوگی چیز. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن واقعی ختم ہونی چاہیے اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ پنجاب کا ہے. یہاں پہ کوئی ایسا بارڈر تو فیس کرتا ہی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. ٹرانزیشنل ایک علاقے تھے, یعنی یہاں سے لوگ ادھر جاتے تھے ادھر سے آتے تھے, یعنی یہ کوئی ایسا باقاعدہ فکس باؤنڈری تو موجود تھی ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل ایسی ہے. دنیا کے اندر بھی جو بارڈرز ہوتے ہیں نا, اس میں کتاب ہے بڑی مشہور, وہ کتاب لازمی لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے پرزنرز آف جیوگرافی. میں اس کتاب کا اکثر ذکر کیا کرتا ہوں, اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے جیو پالیٹکس سمجھنی ہے تو اس کتاب کو کم از کم لازمی پڑھیں. اور بھی بہت ساری کتابیں, لیکن یہ کتاب ٹیم مارشل کی کتاب ہے. اس کا تو 2025 کا لیٹسٹ ایڈیشن بھی آ چکا ہے, اپڈیٹڈ ایڈیشن. اب اس کتاب کے اندر شروع میں ہی نا انہوں نے انٹروڈکشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ بارڈرز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. دنیا کے اندر کچھ بارڈر ایسے ہوتے ہیں جس کے درمیان میں دریا بہ رہا ہوتا ہے, وہ نیشنل بارڈر کا. ٹھیک ہے. اب انڈیا کا جو بارڈر ہے, ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ, وہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی کبھی بھی زمینی. وہ زمینی جنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پہاڑوں کی وجہ سے. وہ پہاڑ نیشنل بارڈر کا کام کرتے ہیں. پاکستان افغانستان کے درمیان ہندو کش کے پہاڑ آتے ہیں کچھ جگہ پہ, لیکن وہ نیشنل بارڈر کا کام نہیں کرتے. یہاں پہ مجبوراً وہ ایک لائن ہی کھینچنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, ڈیموگرافی ہوتی ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. بس آخر میں جو یہ واخان کا جو یہ علاقہ ہے اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تو طالبان نے اسی طریقے سے جو ہے پش کیا ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے, تو پاکستان نے تھریٹ کیا ہوا کہ واخان کوریڈور جو ہے وہ ان سے لے لیں گے. اور یہ تو بہت اس کی سگنیفیکنس ہے, اور پاکستان کافی عرصے سے اپنی نظر رکھے ہوئے ہے اس کے اوپر. لیکن ایک تو مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے یا ایک برادرانہ تعلقات کی وجہ سے پاکستان نے کوئی اس میں ایڈوانسمنٹس نہیں کی. لیکن اگر یہ اسی طریقے سے شرارتیں ہوتی رہیں تو پھر پاکستان کے پاس تو جواز ہوگا کہ واخان جو ہے کوریڈور کو اپنے ہاتھ پہ لے لیں. اور واخان کوریڈور کی میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. جی جی. واخان کوریڈور کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ علاقے جو ہیں نا جہاں پہ افغان طالبان کا صحیح کر کے کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ افغانستان کے طالبان کا بالکل کنٹرول نہیں ہے. واخان کوریڈور اس میں سے ایک ہے. اچھا اچھا. جہاں پہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پنجشیر والا علاقہ اور دوسرے ان میں بھی ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور یہ سارے علاقے یہاں پہ انسرجنسیز ہوتی ہیں, یہ تاجک وغیرہ ان گروپوں کی سارے معاملہ. اگر پاکستان اس کو کنٹرول کرنا چاہے نا تو پاکستان اس کو بغیر کسی مزاحمت کے آرام سکون سے وہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. جزاک اللہ خیر فاضل بھائی, کافی اچھی ڈسکشن رہی. ہم نے افغانستان کی ڈائنامکس کو سمجھا کہ وہاں پہ ملا عمر کے دور میں جو طالبان تھے وہ ان کی کیا حیثیت تھی, اور اب جو اس وقت جو طالبان رجیم ہے وہ کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے. اور تحریک طالبان پاکستان کے والے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ فیکشن نہیں ہے بلکہ انہی کا کریٹ کردہ ہے, اور یہ ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اور ان کی جو ورکنگ ہے ساری, اس کو سمجھنے کے لیے وہی پختونستان کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسی نظریے کی بنا پر یہ سارا کام چل رہا ہے. اس میں اسلام جو ہے وہ اس کی کوئی مین حیثیت نہیں ہے, اس عالمی درجے کا ایک معاملہ ہے. تو یہ کنفارچونیٹ معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. وجہ سے آپ نے شروع میں بڑی اہم بات کی تھی کہ کچھ حقائق ہیں, کچھ ریالٹیز ہیں, وہ ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ وہ سمجھیں یا ان کو جانیں, اور ہم نظریاتی سطح پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے. ہم اکثر یہاں بات کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر کہ نظریہ یقیناً جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور نظریاتی سطح پہ رہنا اچھی بات ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ اترتے ہیں, جب آپ اس ٹائم اور اسپیس میں اترتے ہیں, تو معاملات پھر اس طریقے سے نظریے سے الائن نہیں رہتے. یہاں پہ بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سے ویریبلز ہیں جو کہ پھر حالات کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی مسئلہ یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اب یہ ٹرائبل فیکشنز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ بتایا کہ علاقے کے اعتبار سے بھی فیکشنز ہیں, اور پھر ملٹیپل لوگ ہیں, ان کے مختلف نظریات ہیں,
اور اب جو اسٹیٹ بن چکی ہے افغانستان کی، اس کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہیں اور اپنی کچھ پرائرٹیز بھی ہیں. اور اس طریقے سے پاکستان کا معاملہ بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح بیہیو کرتا ہے. کہنے کو تو ہم اسلامک ملک ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ہر وقت اسلام کے مطابق فیصلہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو یعنی یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ٹھیک ہے کہ تلخ ہیں، لیکن ان تلخ حقائق کو سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے تاکہ ہم اس پورے لینڈسکیپ کو سمجھ سکیں. ہاں، ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہمارے سب سے ٹاپ، ہماری نظریہ جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی رہنی چاہیے. ہمارا ایمبیشن ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے جو آٹ ٹو بی ہے، جو اصل ہمارا ویژن ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو، ایک خلافت قائم ہو، وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہنا چاہیے، اس کی طرف کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ سفر جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا صبر آزما یہ سفر ہے، اور اس میں مختلف چیلنجز ہم فیس کرتے رہنا ہے. لیکن جو ریئلٹیز ہیں بہرحال وہ تلخ بھی ہیں، اور جو ہے ہمارے سامنے جیسے کہ وہ انفولڈ ہو رہی ہیں، یہ بہت افسوسناک بھی. لیکن ان کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. ہم سمجھتے رہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.